نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی اچھے کام کرے، زندگی میں اعمال صالحہ کو اختیار کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والے ہوں، تو ہم ان کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد جب اجر دینے کا وقت ہوگا تو اس سے بھی زیادہ اجر دیں گے جتنا کہ ان کے کاموں کا تقاضا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اجر دینے کا قاعدہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قاعدے قانون کے پابند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے اور کائنات کے اور مخلوق کے نظام کے لیے ایک قاعدہ قانون بنا دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اچھے طریقے پر جب ہی ہوتا ہے جب کہ اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ ہو، اور اگر وہ ایسے ہی الٹ ہو رہا ہے تو کوئی کام بھی کامیاب نہیں ہوتا اور حسن انجام کو نہیں پہنچتا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سامنے رکھ کر اپنے بندوں کے لیے جیسے قاعدے قانون بنا دیے، ضابطۂ حیات بنا دیا، اللہ رب العزت نے بھی اپنے کائنات کے سسٹم کو چلانے کا قاعدہ قانون بنا لیا ہے۔ وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ کوئی اس کو پابند کرے، تو کون ہے جو اللہ کو پابند کر سکتا ہے؟ اللہ تو سب کو پابند کرے گا، لیکن اللہ کو کون پابند کرے گا؟ تو کسی کے دباؤ میں نہیں اور کسی کے حکم سے نہیں، بلکہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے اللہ نے اپنے لیے بھی ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے۔ اجر ایسے دیں گے، سزا ایسے دیں گے، اعمال کو اس طرح قبول کریں گے، دنیا کا نظام ایسے چلائیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، پکڑ کم ہوگی، رحمت و شفقت زیادہ ہوگی، یہ سب ان پر کسی نے مسلط نہیں کیا ہے، وہ اللہ نے اپنے لیے خود پسند فرما لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن فرما رہے ہیں میں قاعدوں کا پابند نہیں۔ اگر آپ لوگ اچھی زندگی گزار کے آؤ گے اور مجھے آپ کا جینا اچھا لگے گا، اس میں بندگی کی شان اور بندگی کا جمال نظر آئے گا، تو پھر میں جو وعدے کیا ہوں وہ ضابطے کے وعدے ہیں، لیکن اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا اچھا انہوں نے کیا ہے اس سے بھی اچھا، اس سے بھی بہتر۔ ایک ہوتے ہیں قرار واقعی انعام، جیسا اچھا کام کیا ہے اتنا انعام اس کو ملنا چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے احسان اور کرم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں قانون کے مطابق بدلہ نہیں دوں گا، بلکہ اپنی شان اور اپنے کرم کے مطابق بدلہ ان بندوں کو دوں گا جن بندوں کی ایک چھوٹی سی مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں وہ اپنے من کی چاہتوں کو آگے نہ رکھیں بلکہ میری چاہت کو آگے رکھ کر زندگی گزاریں۔ اعمال صالحہ کا یہ مطلب ہوتا ہے ہر وہ عمل جو صرف ہماری خواہش کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی چاہت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے وہ اچھا کام ہے۔
اس لیے کہ ایک آدمی کسی کا نوکر ہے، وہ اپنے فائدوں کے لیے کام کر رہا ہے کہ بھئی میرا فائدہ ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے، یہی سوچتا ہے، بس یہی اس کا طریقہ ہے، تو وہ نوکر آقا کی نظر میں مقبول و معتبر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ بھائی اپنا راستہ دیکھو، تم کو ہم سے وفاداری نہیں ہے، اپنی سوچتے ہو، تم کو ہمیشہ اپنی پڑی ہوئی ہے، جاؤ اپنا راستہ دیکھ لو کہیں جا۔ لیکن جو نوکر اپنے آقا کے فائدوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ کیا کروں تو ان کو نفع پہنچے گا، کیا کروں تو وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے انعام و اکرام بھی تو ان کے ہاتھ سے ملنا ہے، اگر وہ خوش ہو جائیں گے میرا بھلا بھی ہے، ان کی خوشی بھی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح چلتا ہے تو اس کا آقا اس سے خوش ہوتا ہے، اور کمی بیشی کو وہ بغیر بولے معاف کرتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اکرام اور احسان میں کبھی کمی نہیں کرتا، وفادار مانتا ہے۔ تو اللہ بھی وفاداری کی قدر کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہے، وہ اپنی ہزار تمنائیں اس لیے قربان کر دیتا ہے، اس ایک حکم کے لیے قربان کر دیتا ہے جس سے اسے پتہ چلے کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ارمان، اپنے آرزو، اپنی تمنائیں، اپنی خوشیاں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اسے اللہ پہ قربان کر دو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ویلو ہے، ہماری خوشی کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب وہ خوش ہو جائیں گے تو وہ کیا ہمیں ناخوش رکھیں گے؟ وہ ہمیں بھی خوش ہی رکھیں گے۔ اس لیے اصل کام تو ان کو خوش رکھنا ہے۔ اس لیے آدمی یہ سوچتا رہتا ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا سوچنا ایسا ہی ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، بس سب ہر کام سے انہی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر کام سے انہی کی رضا چاہتا ہے، انہی کی خوشی میں جیتا ہے۔ جب دیکھو اس کو ایک کی فکر ہے، وہ ایک راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، غمی میں، خوشی میں، اچھے میں، برے میں، تنگ حالی میں اور خوشحالی میں، ہر حال میں وہ یہ سوچتا ہے بھائی میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں، کوئی حرکت ایسی نہ کر بیٹھوں جس سے اللہ کو تکلیف ہو، ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ نہ خوش ہو جائے۔ بس یہ فکر اس کو ہمیشہ لگی ہوئی ہے، اس ایک غم کے علاوہ اس کو زندگی میں کوئی غم نہیں۔ جس کو یہ غم مل گیا اللہ ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ من جعل الہموم ہمًا واحدا کف اللہ عن ہمومہ، جس نے اپنے سارے غموں کو جمع کر کے اللہ کو راضی رکھنے کے غم میں ٹھونس دیا تو اللہ بقیہ غموں کی طرف سے خود ہی ذمہ دار ہو جائیں گے، اللہ نمٹ لیں گے اس کے ہر غم کو۔ اب کیا کیا اس کو غم ہے بھائی؟ بندہ میرے غم میں جی رہا ہے، اس کو کیا غم ہے؟ اس کے غم کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے نمٹاتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غم میں اپنے غموں کو فراموش کر دیں تو اللہ اس دنیا میں ہمیں کوئی غم ہی نہ دے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ ان غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے اگر ان کی حکمت اس غم کو پہنچانے کو مناسب سمجھتی ہے تو وہ غم پہنچائے گا، مگر اس غم کو سہارنے کی طاقت بھی دے گا، اور اس غم میں اپنے سے راضی رہنے کا حوصلہ بھی دے گا، اور اس غم کو اس کے دور ہونے کا سبب نہیں بنائے گا، اس غم کو مزید نزدیک آ جانے کا سبب بنائے گا۔ اس لیے وہ غم صورت کے اعتبار سے تو مصیبت ہے، لیکن اپنی معنویت اور حقیقت کے اعتبار سے رحمت ہے، اور اللہ کا بندے پر بڑا کرم ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس شکل میں اس کو عطا کریں گے۔ بس اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ذمہ داری لے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی غم ہی نہیں ہونا۔ اس لیے بعض نیک بندے ان کو علم کی کمی کی وجہ سے، معرفت کی کمی کی وجہ سے شکایت ہوتی ہے، اور وہ نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہا ہوں، بڑی کلفتیں اٹھا رہا ہوں، بڑی تکلیفیں جھیل رہا ہوں، ان کی رضا والی زندگی گزار رہا ہوں، جتنا میری طاقت میں ہے میں کوئی گناہ کی طرف نہیں جا رہا ہوں، نیکی کو اپنے لیے پسند کیا ہوا ہوں، اتنا سب تو اچھا ہی کر رہا ہوں نا، پھر اللہ رب العزت نے حیات طیبہ کا وعدہ پورا نہیں فرمایا۔
پھر ایسا کیوں ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نجات دے دیں گے غموں سے، لیکن پھر بھی مجھے نجات نہیں ہے؟ میں صبح ایک غم میں ہوں، شام ایک غم میں ہوں، مجھے نجات ہی نہیں ہے۔ تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے ایسا خیال ہو جاتا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو اس دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچنے دوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ اس نے جو تکلیفیں مقدر کی ہیں وہ تکلیفیں ہماری مصلحت کے تحت ہیں، اس لیے وہ تو بھیجے گا، وہ تو آنا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان تکلیفوں کو بندے کے اپنے سے دور ہونے کا سبب بنانے کے بجائے قریب ہونے کا سبب بنا دے گا، اور یہ پھر بندے کے حق میں عذاب کے بجائے رحمت ہو جائے گا، اللہ کی خاص عنایت۔ اور بندہ جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر میری طرف بڑھنے کی کوشش کرے اور ایک بالش آگے بڑھ جائے، اللہ کے نزدیکی حاصل کرے اپنی فکر سے، اپنے ارادے و اختیار سے، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس طاقت سے صحیح اقدام کرے، صحیح کام کرے، غلط کام سے بچے، اور کوشش کر کے اللہ سے ایک بالش قریب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، یعنی ڈبل قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اگر وہ اللہ سے ایک ہاتھ قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ اللہ کی طرف اپنی ساری کوششوں کو سمیٹ کے جمع کر کے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو اپنی کمزوری سے، اپنی عبدیت و بندگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ تو نہیں بڑھ سکا، بس چلنا شروع کیا تو اللہ فرمانے بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ یعنی ہماری مسافت ہماری نسبت سے اللہ کی طرف بہت ہلکی چھوٹی چھوٹی ہوگی، لیکن مایوس مت ہو جاؤ، اللہ اپنی قدرت سے چلے گا تو تم جتنا نہیں چل سکے ہو اس کو بھی کور کر لے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایک بالش تو وہ ایک بالش، اور ہم ایک ہاتھ بڑھیں تو وہ ایک ہاتھ بڑھے، ہم چل کے آئیں تو وہ چل کے آئے، ہم دوڑ کے جائیں تو وہ دوڑ کے آئے، تو آدھا آدھا ہو جاتا۔ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے میرا بندہ وہ جتنا کرتا ہے اس کو کور کرنا بھی میرا کام ہے، اس لیے میں اپنے حصے کا سفر بھی کر لوں گا اور جو اس سے نہیں ہو سکا اسے بھی نمٹا لوں گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ ہم ہمیشہ مشکلات اور مصیبتوں کے حوالے سے خدا کو دیکھتے ہیں، غم اور تکلیف کے حوالے سے خدا کو دیکھتے ہیں، بیماریوں اور آفتوں کے حوالے سے خدا کو دیکھتے ہیں، کبھی احسان اور مہربانی کے حوالے سے خدا کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا مہربان ہے اور وہ کتنا احسان کرنے والا ہے، وہ ہماری طرف سے کتنا خود نمٹ لے رہا ہے اور وہ ہمارے کام کو کتنا آسان بناتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے ان مہربانیوں کے حوالے سے خدا کو نہیں جانا، اور ہمارا رواج بھی نہیں ہے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم اللہ کو مہربانیوں کے حوالے سے بہت کم دیکھتے ہیں۔ بس جب اللہ یاد آیا تو تکلیف میں آیا، جب اللہ یاد آیا تو بیماری میں آیا، جب اللہ یاد آیا تو مصیبت میں آیا، جب اللہ یاد آیا تو معاشی تنگی میں یاد آیا، جب اللہ یاد آیا تو کسی کی دشمنی کے وقت یاد آیا۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کیا مصیبتوں میں، اور کبھی اللہ کو رخا اور رحمت اور نعمت اور مہربانی اور احسان کے موقع پہ یاد نہیں کیا۔ اگر ہم اس طرف سے بھی دیکھتے ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اگر اللہ ایک مصیبت بھیجتا ہے تو 99 رحمتیں بھی دیتا ہے۔ ہم نے تقابل ہی نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو اس کے مقابلے میں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیا ہے، بس زندگی مصیبتوں میں کٹ رہی ہے، مصیبتوں میں زندگی کٹ رہی ہے، خوشی کیا چیز ہے کبھی دیکھنے نہیں ملی مجھے۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ ہے سراسر جھوٹ، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ اللہ پہ تہمت ہے۔ ارے بابا آپ کیا زندگی مصیبتوں میں کٹ رہی ہے کہہ رہے ہو؟ اللہ تو مشرک کی بھی نہیں مصیبت میں زندگی کٹاتا، اللہ تعالیٰ کافر کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کر رہا،
اللہ اپنے باغی کے ساتھ بھی نہیں معاملہ کر رہا۔ آپ دیکھ نہیں رہے دنیا میں کیسی کیسی گستاخیاں آج اللہ کی شان میں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ چاہے تو دانا پانی بند کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو الٹا ٹنگوا دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو فرشتوں سے کھالیں کھچوا دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو انہیں چیلوں اور کتوں کی غذا بنا دے سکتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کی قدرت میں کچھ کم نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر کام کے کرنے پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے، نہ آسمان میں کوئی اللہ کو تھکا سکتا ہے، کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ جو چاہے کر سکتا ہے پر نہیں کر رہا ہے نا، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ وہ رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کے لیے مہربان ہے، اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے بھی۔ اگر اللہ رب العزت نبیوں پر مہربان ہے، اللہ رب العزت ولیوں پر مہربان ہے، تو اللہ کی مہربانیوں سے فرعون، قارون، شداد، نمرود کوئی بھی محروم نہیں ہوا ہے، ان پر بھی اللہ کی مہربانیاں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کی ذمہ داری لیا ہوا ہے، اپنی ذمہ داری کو اپنی شان کے مطابق پورا کر رہا ہے۔ دنیا میں مصیبت کا آنا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں، دنیا میں نعمتوں کا مل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، دنیا میں کبھی مصیبت اللہ کے قرب و محبت کا ذریعہ بنتی ہے اور اس وجہ سے آتی ہے۔ حدیث میں ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے تو اسے بہت زیادہ آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے توفیق نازل ہوتی ہے ان حالات میں اللہ سے ناراض نہیں ہونے کی، اور پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے قرب کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ بس اس میں آپ اتنا دیکھ لینا کہ اللہ کی طرف سے بدگمانی تو نہیں پیدا ہو۔ جس پر مصیبت آئی اور وہ مصیبت اللہ سے اس کو بدگمان کر دی تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت ناراضگی اور عذاب کے طور پر آئی ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے کسی رحمت کے طور پر نہیں آئی، ورنہ اس دنیا میں مصیبتیں رحمت کے طور پر آتی ہیں، مصیبتیں بھی رحمت کے طور پر آتی ہیں، آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ مصیبت اگر ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اللہ یہ آپ کی رحمت ہی ہوگی اور یقیناً آپ اس کے ذریعے مجھے کچھ اچھا ہی کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن میں کمزور ہوں، مجھے آپ اتنا آزمائے بغیر ہی اپنے انعام فرما دیجیے، اپنا احسان فرما دیجیے۔ یہ مانگنا ہمارا حق ہے، ہم مانگتے رہے اللہ پاک سے، کبھی نہ کہیں کہ اللہ پاک ہم کو مصائب میں مبتلا کر دیجیے تاکہ ہم آپ کے مقرب بن جائیں، نہ کبھی نہ کہیں ایسا، ہمیشہ یہ کہیں اللہ بیماریوں سے بچائیے، اللہ آزمائشوں سے بچائیے، اللہ مشکلات سے بچائیے، اللہ لوگوں کی محتاجی سے بچائیے، اے اللہ پاک ذلت کے سامان سے بچائیے، اللہ سے اچھا ہی مانگے اور ہر مصیبت سے حفاظت ہی مانگتے رہیں، کیونکہ یہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہمیں حق دیا گیا ہے۔ اس حق کا استعمال کرو اور اللہ سے اچھا ہی اچھا مانگو اور ہر برائی سے پناہ مانگو، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو راضی رہنا بھی سیکھو کہ راضی بھی رہے ہم اللہ سے، شکایت نہ کریں۔ تو یاد رکھیے جس مصیبت میں ہماری زبان جزع و فضع کرے، جزع فضع کا مطلب بے چینی، رونا دھونا، شکوہ شکایت، یہ ہمارے اندر، تو سمجھ لو کہ مصیبت رحمت بن کے نہیں آئی ہے، مصیبت اس وقت پکڑ بن کے آئی ہے۔ اور اگر مصیبت آئی اور ایک انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے خیر وہ ہوئی تو کوئی حرج کی بھی بات نہیں، لیکن اس کے دل دماغ نے یہ کہا کہ بھائی ہے تو تکلیف دہ صورتحال، لیکن ہمارے رب نے بھیجی ہے، ہمارے رب نے بھیجی ہے تو وہ ہمارا دشمن تو نہیں، ہمارا دوست ہے، ہمارے لیے کچھ اچھا ہی کیا ہوگا، اس میں بڑا بھلا رکھا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔
اب ہاتھ اٹھائے اور کہے اللہ پاک اس کے ذریعے جو بھلائی آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر بھی دے سکتے ہیں، اس امتحان کے بغیر دے دیجئے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ہی دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان سلامت رکھیے اور ہمارے دل کو آپ ہی تھام لیجئے۔ تو اللہ سے مدد طلب کر لے، شکایت نہ ہونے پائے۔ شکایت ہوئی بس وہ مصیبت اللہ سے دوری کا سبب بن گئی، اور شکایت نہیں ہوئی تو وہ مصیبت اللہ کے قرب کا وسیلہ اور آخرت میں بڑے بدلے اور اجر کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر دنیا میں ہماری کھالیں کھینچ لی جائیں اور آخرت کامیاب کر دی جائے تو یہ سستا سودا ہے، یہ کوئی بہت مہنگا نہیں ہے، یہ بہت سستا سودا ہے۔ اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، مگر یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ دو چیزیں ہمارے اندر نہ پیدا ہوں، مصیبت میں اللہ سے شکایت نہ پیدا ہو اور نعمت میں اللہ سے غفلت نہ پیدا ہو۔ بس اگر نعمت خدا سے غفلت کا سبب بنی وہ نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے، اور اگر مصیبت خدا کی شکایت کا سبب بنی تو وہ رحمت نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے اس دنیا میں تو بھائی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا جسے اللہ نے دونوں حالتوں سے نہ گزارا ہو، کبھی آرام کبھی تکلیف، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشحالی کبھی تنگی، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی عزت کے بلند بام پر اور کبھی ذلت کے گڑھے میں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ حالات دنیا میں یکساں کسی کے بھی نہیں رہتے۔ ایک آدمی آتا ہے، ملتا ہے، ہاتھ پیر چومنے کو تیار ہوتا ہے، ایک آدمی ملتا ہے اور صرف اپنے اشاروں آنکھوں سے دل دکھا دیتا ہے۔ روزانہ آمنا سامنا ہے، کسی سے مل کے جی خوش ہو رہا ہے اور کسی سے مل کے دل دکھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی انصاف کی بات کر رہا ہے تو کوئی ظلم کا معاملہ کر رہا ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو یوں کہے کہ میری زندگی میں رحمت اور نعمت کبھی نہیں، یا یوں کہے کہ میری زندگی میں مصیبت اور آزمائش کبھی نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کے لیے دونوں چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھی ہیں۔ ایک صحابی کو بڑی محبت سے دو مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر نصیحت فرمائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، چچا کے بیٹے تھے، بہت کم عمر تھے، بچوں میں شمار ہوتا تھا جب تک حضور علیہ السلام تھے اس دنیا میں، تب تک ابن عباس بچوں میں شمار کیے جاتے تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دو مونڈوں پر ہاتھ رکھا، سامنے کھڑا ہوا تھا بچہ، تو ان کے دو مونڈوں پہ ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے فرمایا یا غلام۔ غلام عربی میں کم سن بچے کو کہتے ہیں، کم سن بچہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ دھیان رکھو، یاد رکھو، بھولو مت، اللہ رب العزت کو تم مشکل وقت میں اپنے سامنے مددگار دوست کی طرح پاؤ۔ جب کسی آدمی کو مصیبت آتی ہے سب سے پہلے اس کا جگری دوست آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے کام کاج سب چھوڑ کے بھاگ کے آتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اندر سے اطمینان ہو جاتا ہے، اب میرا دوست میری خیر خواہی ہی کرے گا، اب مجھے مشکل سے بچا لے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ اور اسے اپنا جگری دوست بنا لے۔ جب تجھ پہ مصیبت آئے گی اپنے سامنے دوست کو پائے گا، اپنے چہرے کے سامنے دوست کو پائے گا، اور تو اس دوست کو پائے گا یعنی اللہ کی مدد موجود رہے گی سامنے،
اللہ خود تو آتے نہیں. اللہ کی مدد آ جائے گی، سامنے کھڑی ہوئی ہوگی اللہ کی مدد جب تم کو ضرورت پڑے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذکروا اللہ فی الشدۃ والرخاء، او کما قال علیہ السلام، دیکھو بندو یاد رکھو اللہ کو، صرف شدت میں نہیں، نعمتوں میں بھی یاد رکھو. جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو، جب سب اپنی مرضی سے ہو رہا ہو، جب سب نعمتیں اپنی چاہتوں کے مطابق چل رہی ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہوں، نعمتیں ہی نعمتیں مل رہی ہوں، یہاں بھی اللہ کو یاد رکھو. صرف شدت میں مت یاد رکھو، صرف مصیبت میں اللہ تمہارے دل سے نکلے تو اللہ رب العزت کو کچھ اچھا نہیں لگتا، مدد پھر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو مجھے نعمتوں میں یاد رکھ، مصیبتوں میں تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تجھے یاد کروں. اللہ خود ہمیں یاد کر لیں گے مصیبت میں. لیکن یہ ہے کہ نعمت میں ہم اللہ کو یاد رکھیں. بھائی نعمت میں کون یاد رکھتا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے جن لوگوں کو، تو جب اس کے خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا اللہ کو یاد رکھتے؟ اللہ بالکل بھی یاد نہیں آتا. بلکہ کوئی دوست ساتھی رشتہ دار، کوئی مولوی صاحب یاد دہانی کرا دیں تو تن بدن میں آگ لگتی ہے، غصہ آتا ہے کہ بھئی میرا پیسہ ہے، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا حلال حرام مجھے بتا رہے، میری خوشیاں خراب کر رہے، میرا مزہ کرکرا کر رہی کہ صاحب یہ فضول خرچی مت کرو، یہ مت کرو. شادیوں میں جو آفتیں مسلمانوں پر آئی ہیں، عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کو دنیا کا کوئی عقل مند عزت نہیں سمجھتا اس کو مسلمان عزت سمجھا ہوا ہے. دنیا کا کوئی عقل مند عزت نہیں سمجھتا. کسی ملک، کسی مذہب کے عقل مند کو لا کر ہماری شادی جب ہو رہی ہو تو ذرا دکھائیں. دنیا کا کسی مذہب کا، کسی ملک کا عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا کہ کیا اس شخص کو عقل نہیں ہے؟ کیا یہ آدمی کے عقل پہ پردہ پڑ گیا؟ کیا ہو گیا اسے؟ کوئی بھی جس کو عقل مندی نہیں سمجھتا، جس کو کوئی بھی عزت نہیں سمجھتا، وہ ساری حماقتیں ہماری خوشیوں میں ہو رہی ہیں. اور اس لیے ہو رہی ہیں کہ پیسے کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور نشے میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا آدمی کو. حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ گھر جا رہے تھے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھا کر کے، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، وہاں سے پڑھا کے گھر جا رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا نالا جو ہوتا ہے نا، یہاں وہاں اتر پردیش میں زیادہ تر اوپر سے نالے بہتے ہیں. یہاں کی طرح ڈرین سسٹم اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے، ابھی تک بھی نہیں ہے. تو بڑا سا نالا ہر سڑک پہ ملے گا دونوں جانب. تو ایک نالے میں ایک اچھا خاصا سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی لیٹا ہوا ہے نالے کے اندر گندگی کے، اور اس نالے میں سے کچھ رشتہ دار، ایک آدھ عورت کھڑی ہوئی ہے، کوئی بیٹا کھڑا ہوا ہے، وہ اس میں سے نکالنا چاہ رہا ہے اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں کہاں پڑے ہوئے ہو، کیا آپ عزت کا خیال نہیں، خاندان کا خیال نہیں، باہر نکلو باہر نکلو. تو وہ لوگ اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا تو وہ اندر سے جواب دے رہا تھا، اما یار رہنے دو، میں بہت مزے میں ہوں. تو بھائی یہ کیوں ہے کہ ایک اچھے گھرانے کا پڑھا لکھا آدمی، اچھا خاصا لباس پہنا ہوا، اور گندگی کے نالے میں لیٹا ہوا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ شراب پینے کے بعد اب اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. خاندان عزت کو مر رہا ہے، بیوی شرمندہ ہو رہی ہے، بچہ پریشان ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں بہت مزے میں ہوں، مجھے یہاں رہنے دو. یہ کہہ رہا ہے. تو اب آپ بتائیے کیوں کہہ رہا ہے؟ عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن شراب کے نشے نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا. اللہ نے شراب اور ہر نشہ حرام اس لیے کیا ہے کہ وہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. جس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے وہ اس دنیا میں انسانوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ حیوانوں میں اور جانوروں میں شمار ہو جاتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بندے جانور بن جائیں، جبکہ اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے. انسان ہو کے پھر شیطان بن جائیں، جانور بن جائیں، اللہ نہیں چاہتا تھا.
اس لیے اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا۔ ہاں شراب پینا چاہتے ہو، شراب کی آرزو ہے، تمنا ہے، تھوڑا صبر کر لو، اس دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، پھر جب جنت میں جائیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ناپاک شراب ہے، اللہ پاکیزہ شراب پہنائے گا۔ جس وقت اللہ وہ شراب دے گا جو شراب اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنا رکھی ہے، وہ شراب جب ہم پئیں گے عقل پہ پردہ نہیں پڑے گا، عقل روشن ہو جائے گی اور تیز ہو جائے گی۔ اللہ ایسی شراب پلائے گا، اس شراب سے تن بدن میں طاقت آئے گی، رہی صحیح طاقت بھی ضائع نہیں ہو جائے گی۔ اس شراب سے آنکھیں اللہ کے دیدار کے قابل ہوگی۔ اللہ رب العزت پھر اپنا دیدار جمال کرائے گا اور بندوں کو دکھائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، تم لوگ بہت جلد ہی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اپنے رب کو دیکھو گے۔ اس دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، صحابہ سب آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے یا مسجد کے صحن میں تھے، سب کو چاند دکھ رہا تھا، سب کو دکھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 14ویں کا چمکتا دمکتا چاند جیسے بیٹھے ہوئے زمین پر پھیلے ہوئے سارے ہی لوگ یکساں طور پر دیکھ لے رہے ہیں، اور وہ روشنی ہمیں اچھی اور بھلی لگ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت ہمیں دکھانا چاہیں گے اپنے آپ کو تو ہم بھی دیکھیں گے۔ مثال چاند سے نہیں ہے کہ اللہ کو چاند سے کوئی نسبت نہیں، اور چاند کو اللہ سے کوئی نسبت نہیں، کوئی تمثیل نہیں۔ مثال یہ دینا چاہ رہے تھے کہ خیال ہو سکتا ہے جنت میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، اللہ آئے گا تو کتنے لوگ دیکھ پائیں گے، وہ کب چلا جائے گا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جب کوئی بڑے بزرگ کوئی بھی شخصیت دنیاوی دینی آتی ہے تو پورا مجمع دیکھ نہیں پاتا ہوں۔ یہ خیال کو رد کرنے کے لیے اس مثال سے سمجھایا کہ اس وقت جیسے سب لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، چاند اکیلا دمک رہا ہے اور اس کا دیکھنا اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، ایسے ہی اللہ کو جب جنتی دیکھیں گے کسی کے دیکھنا کسی کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، سب اللہ پاک کو آرام سے دیکھ لیں گے اور سب کے دل سرور اور سکون پا جائیں گے جب اللہ پاک کو دیکھیں گے۔ ایک انرجی پیدا ہوگی، ایک طاقت آئے گی، ایک زندگی کا نیا لطف ہوگا، اس کے بعد ایک اور مزہ اللہ تعالیٰ جینے کا دیں گے، جینے کی تمنا ہوگی، اور پھر نعمتیں اللہ کی بدل جائیں گی اور ایک سے ایک نعمتیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ یہ سب ہوتا ہے جنت میں۔ اللہ فرما رہے یہ شراب کے پلٹ کے بھی مت دیکھو، ادھر نہیں دیکھو۔ آج ملت اسلامیہ، آج امت محمدیہ کے جوانوں کی ایک بڑی تعداد نشے کی عادت ہو، نشے کی عادی ہو گئی۔ اس کی وجہ یورپ کا پھیلایا ہوا کلچر ہے۔ ہمارے ہاں کبھی اس کا تصور نہیں تھا، اتنی نفرت تھی کہ جتنا مسلمان شراب کے نام سے چڑھتا تھا، چاہے گناہگار بے نمازی ہی صحیح، لیکن اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتا تھا۔ شراب کی نفرت اور خنزیر کے گوشت کی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیزوں کے نام سے ہی بچہ بچہ لفظ خنزیر سے اپنے اندر ایک کراہت محسوس کرتا ہے۔ ایک جانور ہے وہ بھی، لیکن اللہ نے چونکہ اس کو ناپاک اور نجس العین قرار دیا ہے۔ ہر مومن کا ایمان کہتا ہے چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، گندا جانور دیکھنا بھی نہیں چاہتا، نام لینا بھی نہیں چاہتا۔ آپ کو بیل کہہ دیں، ہاتھی کہہ دیں، اونٹ کہہ دیں، بکرا کہہ دیں تو کیا آپ اس سے کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی کسی کو گدھا کہہ دے تو بہت برا لگے گا، اور خنزیر کہہ دے تو برداشت سے باہر ہو جائے۔ حالانکہ ایک قوم ہے اسی دنیا میں جن کی سب سے مرغوب غذا اور سب سے پسندیدہ جانور، لیکن مومن ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مومن نہیں کر سکتا۔ جو خنزیر کے گوشت کی حرمت ہے، ٹھیک وہی حرمت ہر اس چیز کی ہے جس کا نام کچھ بھی ہو مگر اس کے منہ میں رکھنے کے بعد نشہ آتا ہو۔ اگر نشہ آتا ہے خنزیر کی طرح حرام ہے،
ایک آدمی خنزیر کے گوشت سے بچ رہا ہے، پوری عمر بچا، لیکن نشے سے نہیں بچ رہا ہے، نشہ لے رہا ہے، یہ قسم کا عجیب اس زمانے میں لا لیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا ہے جس سے باہر کوئی نشہ نہیں نکل سکتا۔ فرمایا کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، ہر وہ شے کھانے کی یا پینے کی جب نشہ پیدا کرنے والی ہو تو حرام ہے، سکر پیدا کرنے والی ہو تو حرام ہے۔ اور نشہ اور سکر کا مطلب عقل پہ پردہ پڑ جانا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ شراب پی کے آپ یقین مانیے دنیا میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، آتے رہتے ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں۔ شراب پی کے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کے بجائے بیٹی کے ساتھ سو گیا، شراب پی کے گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے لڑائی لڑا، مارا، ٹھوکا، پیٹا اور اماں کے بستر پہ جا کے سو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب ہو رہا ہے مسلم گھرانوں سے بھی اس کی خبریں ہیں، مسلم گھرانوں سے۔ اپنی بیٹی کا عاشق بنا ہوا ہے، شراب پی کے آ رہا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے خون کو اپنی ہوس کے استعمال کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مہینوں کے بعد، 20 دفعوں کے بعد جب اس کی غیرت برداشت نہیں ہوئی تو وہ معاملہ باہر آ رہا، اور جب تک گھر میں چھپا ہوا رہا۔ کیا کیا نہیں کر رہا ہے شرابی اس شراب کی وجہ سے، لیکن آج یہ فیشن بن گئی۔ یورپ کی بدماشی یہ ہے کہ وہ جس برائی کو سماج میں لانا چاہتے ہیں اس کو فیشن بنا دیتے ہیں، اور وہ فیشن کے نام پہ آ جاتی ہے، اور برائی کے نام پہ تو کوئی بھی نہیں لیتا اس کو، لیکن شراب فیشن کے نام پر سماج میں آ گئی۔ ارے یہ تو جوانوں کا شوق ہے، نوجوان بچوں کا شوق ہے۔ حقے پارلروں پر قانونی پابندی ہے، لیکن اس کے چلانے والے جانتے ہیں کہ اگر صرف خوشبوؤں کی بنیاد پر بلا کر صرف ایک ٹائم پاس کے لیے کھولیں تو ہمارے پارلر میں کون آنے والا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ سام میں دکھایا تو کچھ اور جا رہا ہے، لیکن ان کے حقوں میں نشہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ پیسے ادا کر کے اپنی عقلوں کو معوف کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ہے ایسا دنیا کے اندر جو کوڑیوں کے خاطر اشرفیاں دے دے؟ یہ اس سے بھی بدتر بات ہے کہ تھوڑی دیر کے ذہنی سکون کے لیے اپنی عقل بیچ دے، اس سے بھی بری بات ہے، اس سے بھی زیادہ خسارہ ہے، لیکن کر رہے ہیں مسلمان۔ اب اللہ رحم فرما دے، ہماری کالج کی لڑکیاں بھی یہ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وجود زن کے بغیر اس دنیا کا تصور ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے بچے اپنی محفلوں کو لڑکیوں کے بغیر ناقص سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ان حقہ پارلروں میں جوڑیاں جاتی ہیں، حلال جوڑیاں نہیں، حرام جوڑیاں جمع ہوتی ہیں۔ اور جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر 5 اسٹار ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ شہر میں ایسی ہوٹلیں مجھے نوجوانوں نے بتایا کہ موجود ہیں، جہاں داخل ہو کر ان کی فیس ہے، وہ پیشگی پیمنٹ کر دینا پڑتا ہے، فیس ادا کر کے اس کے اندر داخل ہو جانے کے بعد ہر گناہ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر گناہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں۔ مینجمنٹ پولیس کو، انتظامیہ کو، قانون دانوں کو، سب کو روک کر رکھتا ہے، تم امن و امان سے جتنے گناہ کرنا، ہر گناہ کے دروازے کھولے ہوئے، اور اس میں جانے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہیں جن کا ایمان یہ ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، وہ بھی وہاں جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے سماج میں اپنے اولاد کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں،
کوئی بھی سمجھانے والا نہیں ہے. دھتکارا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، نفرت کی جاتی ہے، گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن شفقت، پیار اور محبت سے اللہ رسول کی باتیں نہیں سمجھائی جاتی. کیونکہ اللہ رسول کی باتیں سمجھانے سے پیرنٹس اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم بھی تو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جب ہمارے بچے یہ سب سیکھ لیں گے تو ہمارا بھی دیکھنا شروع کریں گے کہ آپ کیوں نہیں ہیں اس راستے کے اوپر، آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں اس کے اوپر، تو بچے ہماری پکڑ کرنے لگیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کا پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کے پاپوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنی نسلوں کو دین نہیں بتا رہے، اپنے نسلوں کو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرا رہے ہیں، اپنی اولاد کو اللہ رسول کے قواعد و قوانین اور اسلامی اخلاق سے آراستہ نہیں کر رہے. میں خود اسلامی اخلاق پہ نہیں چلتا. میں بچوں کو اگر بولوں گا تو بچے واپس سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ابو، آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے، آپ نے یہ غلط کیا. بچے جری ہوتے ہیں اور شیر سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں. بچوں کو کسی سے حق بات پوچھنے میں کسی طاقت کا ڈر نہیں ہوتا ہے. سیدھے سے پوچھتے ہیں وہ اور ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. ہم اپنے کو پھنسانا نہیں چاہتے، اس لیے ہم ان کو بے خبر رکھتے ہیں، انہیں دین سے غافل رکھتے ہیں اور اخلاق محمدی سے جاہل رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں ہمارے لیے درد سر بنتے ہیں، ہمارے لیے بے آبروئی کا سبب بنتے ہیں، ہمارے سروں کو شرم سے جھکاتے ہیں. کس کا قصور ہے؟ اگر ان کا قصور 50% ہے تو ہمارا قصور 50% ہے. یہ دو ہاتھ سے تالی بجی ہے. بچے خود سے برباد نہیں ہوئے، ماں باپ باقصور ہیں، بے قصور نہیں. جب نہیں برداشت کرنا چاہیے تھا، جب پیار محبت کی نام پہ سب برداشت کر لیا، اور جب خود کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو غم ہو رہا ہے. اگر ہم اللہ کے ناراض ہونے کو سوچتے تو بچپن سے صحیح راستے پر لاتے. اب ہم اپنے ناراض ہونے کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. لوگ آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی وہاں تھی، تمہاری بیٹی فلاں کے ساتھ جا رہی تھی، تو ہمیں سننا پڑ رہا ہے. اب چونکہ وہ ہماری ذلت کا مسئلہ آیا نا، جب ہماری اولاد ہمارے رب کو ذلیل کر رہی تھی، جب ہماری اولاد ہمارے نبی کو رسوا کر رہی تھی، جب ہماری اولاد ہمارے قرآن کے خلاف زندگی گزار رہی تھی، تب دکھ نہیں ہوا تھا. اب جو دکھ ہو رہا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے لیے تو اب بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے لیے اب بھی نہیں. اللہ کے لیے ڈرنے والا، اللہ کی عزت کو سب سے آگے رکھنے والا، نبی کی مرتبے اور مقام کے تحفظ کرنے والا، قرآن کریم کی عظمتوں کو اپنے دل میں بسانے والا، اپنی اولاد کو اسی پر تربیت دیتا ہے. آج بھی اس گئے گزرے دور میں ان گھروں کو دیکھ لو جن گھروں کے بڑوں کے دلوں میں اللہ کی اور اس کے حبیب کی اور اس کے کتاب کی عظمت ہے. ان کے بچے کے دل میں عظمت ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے دل میں عظمت ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے دلوں میں عظمت ہے. آج بھی ہے، اس دور میں ہے. ہندوستان میں تو شاید آپ کو کم مثالیں مل جائیں، یورپ کی عشرت قدوں میں اس سے بھی زیادہ مثالیں آپ کو مل سکتی. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایمان ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے ہم. یہاں کوئی ڈر نہیں ہے. یہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ میاں بھائی ہیں، ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ہماری غفلتوں نے. جن ملکوں میں، جن جگہوں پر لوگوں کو ڈر ہے کہ ہم اور ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے، وہ لوگ ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے اور اپنے بچوں کی اس کے مطابق تربیت کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ہر فکر ختم ہو چکی ہے، بے پرواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی رسی میں بہت ڈھیل ہے اور بہت دیر تک ڈھیل دیتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ کبھی کھینچتے نہیں اللہ رسی. اور جب اللہ رسی کھینچتے ہیں، دنیا کے کوئی خیر خواہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے. کوئی نہیں بچا سکے گا. جب اللہ رسی کھینچیں گے، وہ دن مت آنے دو میرے دوستو، اس دن کا انتظار مت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے اتر جانے کے بعد بھی اب لوگ کس کلام کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا تو اس پہ ایمان لائیں گے.
کس کلام کے انتظار میں ہیں؟ یہ تو میری آخری کتاب ہے نا، اس کے بعد تو میں کچھ بھی اتارنے والا نہیں ہوں، اور اس کے بعد تو میں کوئی دین دینے والا نہیں ہوں تم کو، یہ آخری ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کس کتاب پہ ایمان لانے والے ہو؟ قرآن کے پاس کچھ بد نصیب ہیں جو قرآن کے بعد وہ مرزا کی کتاب پہ ایمان لائے، لیکن ہم آپ تو نہیں مانتے کہ قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ تو اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ بعد میں کوئی اترنے والا نہیں تھا، اس لیے جو آپ پر اترا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے اترا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان کی حد تک ہے، اور نبی کی کتاب پر ایمان اتباع کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایمان صرف ایمان کے لیے نہیں ہے بلکہ اتباع کے لیے بھی۔ تو ہم نے جیسے تورات پر ایمان لایا اور چھوڑ دیا، انجیل پر ایمان لائے اور چھوڑ دیا، زبور پر ایمان لائے اور چھوڑ دیا، اور جتنی کتابیں نبیوں پر اللہ نے اتاری ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کو جانا بھی نہیں، ان کو پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں۔ بالکل یہی حشر ہم نے قرآن کا بھی کر دیا کہ قرآن پر تو ایمان ہے لیکن نہ قرآن پڑھنا سیکھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا کہ اس میں کیا ہے۔ تو جو معاملہ تورات زبور انجیل کے ساتھ تھا کہ صرف ایمان لاؤ کہ یہ آسمانی کتاب ہے، لیکن پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اتباع بھی ضروری نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان اتنا کافی نہیں کہ صرف ایمان لاؤ، پڑھو، سمجھو، اتباع کرو۔ تو قرآن کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں جو تورات کے ساتھ کر رہے ہیں، جو انجیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے۔ مسلمانوں کی 99% اکثریت کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے، پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا تو بات کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ حالات کا صرف روتے رہنے سے مددیں نہیں آئیں گی آسمان سے، جب تک یہ امت بدلے گی نہیں اللہ آسمان سے مدد بھیجے گی نہیں۔ ہمیں اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے، غفلت ختم کریں، خدا سے لو لگائیں، جتنے احکام توڑ کر اس کے غصے کو چھیڑ رہے ہیں ان سب احکامات کو بحال کر کے اس کے غصے کو ختم کریں، تب اللہ رب العزت عنایت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں انتقام کے فیصلے کے ساتھ آئے گا، اور اللہ رب العزت سب کو نمٹا دے گا، اور دین کو اور دین کے ماننے والوں کو غالب کر کے دکھا دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ جس دن نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن مدد کرے گا تمہاری۔ تم لوٹ تو جاؤ اللہ کی طرف، سچی توبہ کر کے آ تو جاؤ اللہ کی طرف، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری سیئات کو درگزر کرے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں قبول کرے گا۔ لیکن اللہ سے بھاگتے رہیں گے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا ہے نہ بچ سکے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، وآمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔